الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب. اس حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ کہتے ہیں ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ گلے لگا کر گلے لگایا، اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے اپنی کتاب کا علم عطا فرما. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اندر وہ صحابی ہیں کہ جن سے علم کا ایک بہت بڑا حصہ منقول ہے، خاص کر کے تفسیر میں، قرآن مجید کی تفسیر میں بہت بڑا علم ہے جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو چھوٹے تھے، عمر کے لحاظ سے آپ چھوٹے تھے، اور آپ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر بھی آنا جانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حتیٰ کہ آپ تہجد کی نماز کے اندر بھی شامل ہوتے تھے. اور اس بڑی خوبصورت اس کے اندر ایک حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا بھی ذکر ہے. تو اس میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ نماز تہجد کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے برابر دائیں جانب کھڑا کیا، لیکن حضرت ابن عباس پیچھے ہٹ گئے. آپ نے انہیں دوبارہ اپنے برابر کھڑا کر لیا، وہ پھر پیچھے ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہے، میں تمہیں بار بار اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تم پیچھے ہو جاتے ہو. حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور رسول کے برابر کھڑا ہونا بے ادبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خوش ہوئے اور آپ نے انہیں دعا دی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ذہانت، ان کا ادب اور حضور سے ان کا جو تعلق ہے وہ اس حدیث کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو دعا دی کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ انہیں عطا فرما. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا ترجمان کہا جاتا ہے، قرآن کے مفسر ہیں، اور ان کا اس حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے. اور تفسیر کے اندر جتنا زیادہ بڑا حصہ ابن عباس اور ان کے شاگردوں سے منقول ہے، اتنا بڑا حصہ اور کسی صحابی سے منقول نہیں ہے. اس حدیث کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا ابن عباس کو اپنے سینے سے لگانا، اپنے ساتھ چمٹانا، تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ کی شفقت کی دلیل ہے کہ آپ کس طریقے سے شفقت فرماتے تھے، اور آپ کا کتنا زبردست تعلق تھا اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے، اور کس انداز سے آپ ان سے الفت کا، مودت کا اظہار فرماتے تھے. تو محبت محض دل میں ہونا کافی نہیں ہے. ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں، خاص کر کے جو بچے ہیں، تو اس کے اندر یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے جی وہاں محبت تو ہوتی ہے والدین میں،
اس محبت کا اظہار بھی ہونا ضروری ہے، اور اس اظہار میں جو انہیں ٹچ دینا ہے بچوں کو جسمانی طور پر بچے کا اپنے ماں اور اپنے باپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا ایسے اس درجے کے جو رشتے ہوتے ہیں، یا ان رشتوں کے ساتھ بچے کو لمس دینا، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے اس کے ماتھے کو چومنا اس کی عمر کے اعتبار سے، تو اور والد کا زیادہ، ماں باپ کا زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کا جو دائرہ ہے وہ زیادہ ہے، اس حوالے سے وسیع ہے، اور ان کے علاوہ جو رشتے ہیں اس کے اندر پھر جو جس درجے کے اوپر ہے اس درجے کا ان کے ساتھ، بچے کے ساتھ تعلق، بچے کو پیار دینا، یہ بچے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا اظہار فرمایا، اور پھر دعا دی۔ تو بچوں کو دعا دینا بھی ایک بہت ہی عظیم عمل ہے، جو بچوں کا حق ہے، اسی لیے بد دعا دینے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اگلا باب ہے باب متى یصح سماع الصغیر، چھوٹے بچے کا، نابالغ بچے کا کس عمر میں حدیث کو سننا، حدیث کا جو سماع ہے وہ درست ہوگا یا قابل قبول ہوگا۔ اس حوالے سے علماء میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے ہے کہ عمر کے ساتھ وہ خاص کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ 7 سال کا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور بعض 7 سال سے زیادہ جو ہے وہ شرط لگاتے ہیں، اور بعض علماء جو ہے، علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ بچے کی حالت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کرتی ہے، اور عمر کو ضروری قرار نہیں دیتی، عمر جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اگر بچہ کی جو حالت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ عقل مند ہے، وہ بات کو سمجھ سکتا ہے اور جواب دے سکتا ہے، یعنی بات جو ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہے، تو وہ اس کو کافی سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے اس میں حدیث ہے، اور اس کے راوی بھی عبداللہ بن عباس ہیں، جن کا پچھلی باب میں ہم نے حدیث پڑھی، وہی راوی ہیں اس حدیث کے۔ وہ کہتے ہیں قال اقبلت راکبا علی الحمار علی حمار اتان، کہ میں ایک گدی پر سوار ہو کر کے آیا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ، اور میں اس وقت بلوغت کے قریب تھا، میں بالغ ہونے کے قریب تھا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بِمِنَا إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، اور جب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مینا میں کسی دیوار کو سامنے کیے بغیر نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک روایت کے اندر سترے کا بھی ذکر ہے کہ آپ بغیر سترے کے جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ لیس لشیء یسترہ، بغیر سترے کے آپ نماز کو ادا کر رہے تھے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْدَ الصَّفِّ، تو میں ایک صف کے آگے سے گزرا، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، اور میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، دخلت الصف، میں صف میں شامل ہو گیا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، تو مجھ پر جو ہے وہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ حدیث ہے جسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت بالغ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ بالغ نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ بات کو سمجھنے کے قابل ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، اور
اس کو پتہ ہو کہ وہ اس کے سامنے کیا واقعہ ہو رہا ہے یا کیا بات ہو رہی ہے، تو اس کی بات جو ہے وہ محدثین کے ہاں قابل قبول ہے۔ البتہ اس بات کو بیان کرنا جو ہے اس کے لیے انہوں نے شرط لگائی ہے، اس وقت وہ بالغ ہو، یعنی بات کو جب وہ بیان کرے اس وقت وہ بالغ ہو۔ واقعہ اس کا بچپن میں ہوا کہ لیکن اگر اس حدیث کو جب وہ سنائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کا بالغ ہونا شرط ہے، یعنی حامل حدیث ہونے میں اور ادائے حدیث، یہ دو لفظ ہیں۔ حدیث کا حامل ہونا تو وہ تو بچپن میں بھی ہو سکتا ہے جب بچہ سمجھدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، لیکن ادائے حدیث، حدیث کو بیان کرنا، اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ سنایا، اور اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے اندر ایک تو یہ بھی دلیل ہے کہ گدھے پر یا گدھی پر سوار ہوا جا سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ صحابہ اور نبی علیہ السلام خود بھی سوار ہوا کرتے تھے۔ البتہ یہ اس زمانے کی ایک چونکہ معزز سواری تھی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آج بھی کوئی کہے کہ اس کے اوپر بیٹھیں گے تو ہم جو ہے یہ یعنی اس کا اس زمانے میں ایک چیز نارمل تھی، لوگوں کے ہاں معمول تھا، آج ایک چیز پہ معمول نہیں ہے، تو یہ فرق آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چیز حضور کے زمانے میں اس کا معمول ہو تو وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ پسندیدہ ہو اس زمانے میں، اور آج کے زمانے میں وہ ایک عیب سمجھا جائے، نامناسب سمجھا جائے، اگرچہ کہ اگر کوئی حضور کی اقتداء کے اندر گدھے پر سوار ہوتا ہے تو یقیناً وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خام خواہ میں اپنے آپ کو اس طریقے سے ایسی سواری پر بیٹھنا جو آج کے دور میں جو ہے جو عام لوگ اور شرفاء اور اہل علم، ٹھیک ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، وہ استعمال نہیں کرتے، تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان سوار ہو، ٹھیک ہے، یا اس کو کہے کہ یہ چونکہ سنت ہے لہٰذا یہ کام ضرور کیا جائے۔ تو سنت کو سمجھنے میں کسی علاقے کے اور اس وقت کے حالات اور ابھی اور اپنے وقت کے حالات کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس انداز میں خود حضور علیہ السلام کا یا حدیث کا جو ہے مذاق بنوا دے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں گدھے پر سوار ہونا ایک نارمل بات تھی، سردار بڑے اور سب لوگ وہ گدھوں پر سوار ہو جاتے تھے، گھوڑوں پر بھی سوار ہونا اس وقت تھا، اور اونٹ پر بھی تھا اور گدھوں پر بھی تھا۔ تو آج کے زمانے میں چونکہ یہ معمول نہیں ہے اور جو ہے تو اس لیے اس کو ترک کرنا زیادہ بہتر ہے، اچھا کہ جواز اس کا رہے گا۔ نمبر دو اس میں یہ ہے کہ گدھے کا جو پسینہ ہے وہ پاک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ لوگ اس پر سوار ہوتے تھے، تو آپ نے اس سے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ تم جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ تمہارے اگر کپڑے لگ گئے یا آپ نے کوئی کبھی نہیں کہا، حالانکہ وہ علاقے گرم تھے اور گرمی میں پسینہ جانور میں بھی آتا ہے اور انسان میں بھی آتا ہے، تو آپ نے اس حوالے سے کوئی منع نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو گدھے کا جو پسینہ ہے وہ ناپاک نہیں ہے، طاہر ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مشقت بھی ہے، اگر اس کو ناپاک قرار دیا جاتا تو اس میں مشقت ہوتی، اور آپ نے بلی کو کہ جھوٹے کو اس لیے پاک قرار دیا کہ یہ بہت زیادہ آتی ہے گھروں میں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے گدھا بھی بہت زیادہ اس کے اوپر سوار ہوا جاتا تھا، اس کو بہت زیادہ اس سے جسم ملتے تھے، یعنی ٹچ ہوتا تھا، تو آپ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، یہ اس کے جواز کی دلیل ہے۔ اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سترہ جو ہے نمازی کے سامنے سترہ رکھنا واجب نہیں ہے،
بعض علماء نے یہ رائے اپنائی ہے کہ واجب نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہاں آ رہا ہے کہ آپ کا جو اپنے دیوار کا سہارا یا دیوار کے علاوہ آپ کسی اور طرف آپ کا وہ تھا، یعنی آپ نے دیوار کو آڑ نہیں بنایا۔ اور دوسرے لفظ کے اندر ہے حدیث کے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبۃ لیس لشیء یسترہ، کوئی چیز آپ کو آپ کا سترہ نہیں بنی ہوئی تھی۔ یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ دلیل نکل سکتی ہے کہ یہ واجب ہے، واجب نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ دلیل اس سے لی ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہاں پر یہ کہا ہے کہ وہ الی غیر جدار ہے، دیوار کے علاوہ کسی اور طرف، کسی اور چیز کی طرف آپ کا جو ہے نا، آپ نے نماز پڑھ رہے تھے کسی اور چیز کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کوئی اور چیز تھی وہاں پر جو آپ نے سترا رکھا ہوا تھا۔ اور یہ جو لفظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی فرض، اور کوئی چیز آپ کے لیے سامنے نہیں تھی سترے کے طور پر، بعض علماء نے اس روایت کے پر کلام کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے جس میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ اچھا، اس طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کے آگے، اچھا تو یہ آواز میرے خیال ہے کٹ گئی تھی درمیان میں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کیا بات کر رہے تھے، کہ اگر امام کے آگے سترہ موجود ہو، اور جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں صف کے اندر، صف کے آگے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سترہ اگر امام کے آگے ہے تو ہر نمازی کے آگے سترہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہر نمازی کے آگے سترہ رکھنا ضروری نہیں ہے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے الگ احادیث بھی موجود ہے، اور اس حدیث سے بھی اشارہ یہاں پر ملتا ہے کہ صف کے آگے سے وہ گزرے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے، اور امام جو ہے وہ مأموم کا، مقتدیوں کا جو ہے وہ سترہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر بچے کھیلتے ہیں مسجد کے اندر، بھاگتے ہیں یا گزرتے ہیں، تو ان کو روکنا یا ان کو ہٹانا وہ درست نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ چونکہ امام سترہ ہے، لہذا بچے صف کو کراس کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کہیں پر کوئی بڑا بھی کراس کرنا چاہ رہا ہے، جگہ ہے اور صف کے اندر سے گزر کے اسے آگے جانا پڑ رہا ہے، تو وہ بھی جا سکتا ہے، کیونکہ جو امام ہے وہ ان کا سترہ ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ سترے کے اور بندے کے درمیان سے کوئی چیز کراس نہ کرے۔ اچھا، اس واقعے کے اندر ایک اور بڑی خوبصورت جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز اگر غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی چیز کی غلط ہونے کا یقین ہو، معلوم ہو کہ یہ غلط ہے، تو آپ ضرور سمجھائیں۔ لیکن اگر ایک چیز جو ہے وہ درست ہے، غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ روٹین سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو، اور انسان کو بری بھی کیوں نہ لگ رہی ہو، تو بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر جو چیز آپ کو آپ کی طبیعت پہ ناگوار ہے تو آپ ضروری اعتراض کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلی حدیث لے کر کے آئے ہیں، اگلی حدیث کے جو راوی ہیں محمود بن ربی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال عقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجہا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلو، کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ڈول سے
پانی لے کر میرے چہرے پر کی تھی، اس وقت میں 5 برس کا تھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرتے تھے، ٹھیک ہے، خوش طبعی کرتے تھے۔ تو بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہوئے آپ نے اس بچے کے چہرے پر کلی کی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو لعاب ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برکت کے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کس طرح سے حضرت علی کی آنکھ میں آپ نے اپنے لعاب دہن کو لگایا تو وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور بھی بے شمار اس طرح کے واقعات آپ سے موجود ہیں۔ تو اس حدیث کو امام بخاری اس لیے لے کر کے آئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 5 سال کا تھا، تو 5 سال کے بچے کو بھی اگر کوئی واقعہ یاد ہے تو اس کو بھی محدثین نے قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عمر کی کوئی شرط نہیں ہے، عمر کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کو اپنا واقعہ یاد ہو، چیزیں یاد ہوں، اور وہ بالغ ہونے کے بعد اس کو بیان کرے تو اس کی وہ روایت کو قبول کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور صحابہ سے آپ کا جو ایک ذاتی تعلق تھا وہ کس نوعیت کا تھا۔ اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت جو چیز جس کی طرف میں تنبیہ کرنا چاہوں گا اس پورے باب میں اور پچھلے باب کے اندر، کہ ہمارے جو دینی لوگ ہیں وہ خصوصاً دینی گھرانوں کے اندر وہ ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مشن کو پورا کرنا، اور کوئی نہ کوئی کام، کوئی تبلیغی ٹور کے اوپر ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور کام کے اوپر ہے، تو ہر ٹائم نہ کسی مشن پہ رہنے کو ہی دین سمجھتے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں میں بیٹھنا، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، مسجد کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، طالب علموں کے ساتھ بیٹھنا، خوش گپی کرنا، باتیں کرنا، کھیلنا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کی باتیں سننا، یہ جو سارے کام ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں وقت کا ضیاع ہے۔ تو یہ نہایت غلط قسم کی سوچ ہے جو ہمارے دینی طبقوں کے اندر جو ہے ڈیولپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے، سوائے اس کے کہ وہ کوئی حرام عمل کا ارتکاب کرے، ٹھیک ہے، گناہ کا عمل کرے، اور گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کرے گا تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اس کی وہ عمل بھی عبادت کے اندر شامل ہو جائے گا کہ اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ہی جو ہے وہ دین کے اندر شامل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، دین کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی کو سکون اور اس کے اندر جو ہے اطمینان پیدا کرنا چاہیے، وقار پیدا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دعوت کا دین کا کام سیکھ رہے ہیں، علم کا چیز سیکھ رہے ہیں تو صبح سے شام تک موبائل پکڑا ہے اور موبائل کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یا کسی بھی آپ نے کوئی گروپ جوائن کیا، آپ نے کوئی کلاسز جوائن کی ہیں، آپ نے کوئی بھی کام کیا تو دیوانوں کی طرح جو ہے وہ خاتون ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں کہ گھر میں پکانے کو کچھ ہے، پک رہا ہے نہیں، ماں کی حالت کیا ہے، گھر میں باپ کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی دین کا کام بس کر جائیں، کسی طریقے سے کچھ جو ہے نا وہ بہت بڑا کام کر جائیں، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ دین کے صحیح تصور نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ بھی دین ہے، ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی دین ہے، کچن میں کھڑے ہو کے کھانا بنانا یہ بھی اللہ کا دین ہے، بچوں کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، ان کی باتیں سننا، ان کے ساتھ شفقت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ تو اللہ کا دین جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو میں ہے، اسی طرح حلال کمانا، حلال رزق کمانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ زندگی کا ہر پہلو اللہ رب العزت کا دین ہے، اور یہی نبی علیہ السلام کا اسلوب تھا کہ آپ سے زیادہ کوئی امت میں جو ہے وہ بڑا مشن دے کر نہیں بھیجا گیا، اور آپ سے بڑی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالی گئی، اور آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مخاطب نہیں کیا
یہ فرشتہ آسمانوں سے اترتا تھا اور اللہ نے آپ کو زمینوں سے اٹھا کے اپنے پاس آسمانوں پہ بلایا اور آپ کو ساتھ وہاں رب تعالی ہم کلام ہوا. تو یہ ساری باتوں کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کو وقت دیتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو وقت دیتے ہیں، حتیٰ کہ گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کھیل کو دیکھتے ہیں کہ حبشیوں کے کھیل کو دیکھتے ہیں. اما عائشہ کے ساتھ آپ دوڑ لگاتے ہیں اور بے شمار واقعات ہیں آپ کی زندگی کے. تو جہاں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے ہیں اور آپ کے قدموں پہ غرم آ جاتا ہے، جہاں آپ میدان جہاد میں جو ہے وہ لیڈر اور قائد کا کردار ادا کرتے ہیں، جہاں مسجد کے اندر خطبہ اور امام کا کردار ادا کرتے ہیں، وہیں آپ کی زندگی کے یہ پہلو بھی ہیں. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اس کو اچھے طریقے سے مکمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں کے اندر بندگی کرنے والے بن جائیں. اچھا، تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور